السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب اولوگان کے سامنے اپنے ہتھیار نیچے کر کے اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ علاؤالدین اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو رہا تھا۔ عثمان صاحب اپنی ذرہ وغیرہ اتارنے کے بعد اولوگان کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پیچھے سے علاؤالدین آواز لگاتا ہے، جناب ہمیں مت چھوڑ کر جائیں، اور پھر منگولی ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اورحان کہہ رہا تھا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو التوگا کتے، تمہاری اذیت مجھے صرف مضبوط بنائے گی اور میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ کمانڈر التوگا وہاں پر ایک خنجر گرم کر آتا ہے اور کہتا ہے، کونیا میں اور باقی ترک املاک میں یہ الفاظ میں نے بہت مرتبہ سنے ہیں، تم اس لوہے سے پوچھ سکتے ہو۔ ہاں لوہے، بہادر منگولوں کی طاقت کے سامنے گر گئے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ اور پھر التوگا وہ گرم خنجر اورحان کی کمر میں داخل کرنے لگتا ہے۔ اورحان وہاں پر شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ کمانڈر التوگا کہتا ہے، جس رسی سے ہم نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں ہم اسے تمہارے سپاہیوں کو پھانسی دینے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ گرم لوہا ان کا گوشت جلا دے گا۔ اورحان کہتا ہے، اگر شہادت میرے سپاہیوں کے مقدر میں ہے وہ خوشی سے اسے قبول کریں گے۔ اگر ہم میں سے ایک ٹوٹ گیا تو 1000 دوبارہ چڑھیں گے، ہم میں سے ایک گرا تو 1000 دوبارہ اٹھیں گے، لیکن تمہارا سر، اس سے پہلے کہ وہ ان سرزمینوں کو نقصان پہنچائے، میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ کمانڈر التوگا کہتا ہے، اورحان تمہارا والد عثمان ابھی تک اولوگان کا کتا بن گیا ہوگا، بتاؤ اب میرا سر کون کاٹے گا؟ اورحان کہتا ہے، زنجیروں میں بند ہونے کے بعد بھی ترک بھیڑیا ہی ہے، زیادہ امیدیں نہ لگاؤ، ہماری سرزمین میں تمہارا سر اتارنے کے لیے بہت سے بہادر موجود ہیں۔ کمانڈر التوگا کہتا ہے، میں ان سب بہادروں کو ایک ایک کر قبر میں دفن کروں گا۔ اورحان، کائیوں کی تاریخ اور قسمت کا فیصلہ اس وقت ہوا جب تم لوگوں نے منگول جرکتائی کو اپنے درمیان شامل کیا تھا۔ اورحان کہتا ہے، میں اب تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، جرکتائی نے تمہارا نہیں بلکہ ہمارا انتخاب کیا، اسی لیے تمہیں اس قدر تکلیف ہوئی ہے۔ کمانڈر التوگا کہتا ہے، میرے دل میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے انتقام کی آگ۔ وہ کمینہ ایک غدار کی طرح میرے گھوڑے کے پیروں تلے مرے گا، پوری دنیا منگولوں کی طاقت دیکھے گی، کائی بازنطینی تم سب، ہر کوئی منگولوں کی اطاعت کرے گا۔ اور پھر کاروان سرائے کا منظر سامنے آتا ہے۔ لوکاس صوفیہ سے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ پوئینا تمہارے لیے کتنی اہم ہے، لیکن کیا تم مبالغہ آرائی نہیں کر رہی ہو؟ تم نے اس گندے منگول سے ہماری بحث کروائی۔ صوفیہ کہتی ہے، میں نے پوئینا پر اپنے کئی سال خرچ کیے ہیں لوکاس، اور اب جب عثمان اور بالا میری ہتھیلیوں پہ ہے، وہ لانتی منگول۔ لوکاس کہتا ہے، اس نے میرے تمام منصوبے تباہ کر دیے ہیں۔ کیا تم اپنے منصوبوں کی وجہ سے اولوگان سے ناراض ہو، یا پھر اس وجہ سے کہ اس نے پوئینا کو تکلیف دی ہے؟ صوفیہ کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو لوکاس؟ لوکاس کہتا ہے، جب پوئینا کائی کا خاتمہ کر دے گی تو پھر اس کی بھی باری آئے گی، تم جانتی ہو نا، ہم ایک بھی کائی کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ پوئینا ہی کیوں نہ ہو۔ صوفیہ کہتی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرو۔ اتنے میں ہی ایک کمانڈر اندر داخل ہو کر کہتا ہے، اولوگان کائی قبیلے میں گیا ہے، عثمان نے زہر کا تریاک لے کر اولوگان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے، زبردست، یہ بہت ہی اچھی خبر ہے ہرستو، فوج کو جمع کرو اور تیار ہو جاؤ، جب عثمان گرے گا ہم سرحدوں سے شروع کریں گے، جو ہمارا ہے ایک ایک کر واپس لیں گے۔ صوفیہ کہتی ہے، لوکاس تم نے اولوگان کو سنا ہے، عثمان کی سرزمین پر حملہ کر اس کے خلاف جانا عقل مندی نہیں ہے۔ لوکاس کہتا ہے، جب عثمان گرے گا تو ان میں سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، ہم دوستوں کی طرح اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن میں ان منگول کتوں کو وہ نہیں دوں گا جو میرا ہے۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب کو اولوگان نے گرفتار کر لیا تھا۔ اولوگان سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھو تکبر کا انجام، دیکھو اپنی ریاست کے سربراہ کو، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ علاؤالدین اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہو رہا تھا اور رو رہا تھا۔ فاطمہ بھی وہاں پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ پوران کہتا ہے، کاش رب میری جان لے لے تاکہ میں سردار کو اس حالت میں نہ دیکھ سکوں۔ جرکتائی کہتا ہے، میں اپنی تلوار نہیں نکال سکتا اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، اماں کیا ہم بابا کو منگولوں کے حوالے کر دیں گے، بتائیں؟ بالا خاتون کہتی ہے، فاطمہ تمہارے بابا قوم کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کھڑی رہو۔ اولوگان کہتا ہے، عثمان جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا، تمہارے قبیلے کا ہر فرد ٹھیک ہو چکا ہے، جب وہ تریاک پئیں گے باقی املاک والے سب بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن دیکھ لو تمہاری ریاست کا اختتام آ گیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ترک کبھی بھی اپنی ریاست کے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن تم جیسے لوگ نہیں جانتے۔ اولوگان کہتا ہے، میں تمہاری ریاست اور روایات کو تباہ کر دوں گا، تم جس کے لیے جی رہے ہو اور مر رہے ہو، میں ان سب کو تباہ کروں گا۔ علاؤالدین اور فاطمہ وہاں پر بے قابو ہونے لگتے ہیں۔ بالا خاتون ان کو روکے ہوئے تھی۔ فاطمہ مسلسل اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ اولوگان کہتے ہیں، نوکر تمہارے قبیلے میں رہیں گے، جب تک کوئی بھی بغاوت نہ کرے کسی کی جان نہیں لی جائے گی، چلو نوکروں۔ جس کے بعد وہ عثمان صاحب کو اسی حالت میں لے کر جانے لگتے ہیں۔ فاطمہ اور علاؤالدین مسلسل چیخو پکار کر رہے تھے۔ بالا خاتون ان کو روکے کھڑی تھی، اور پھر منگول کمانڈر اولوگان عثمان صاحب کو لے کر
ساروجہ بے کے قبیلے میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر قبیلے کے لوگ عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسی کو بھی عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ ہر کوئی عثمان صاحب کو وہاں پر اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اور اپنی تلوار نکال کر منگولوں کے خلاف آگے بڑھ رہا تھا۔ جس کے بعد اولوگان عثمان صاحب کو لے کر ایک اور قبیلے پہنچتا ہے۔ سب لوگ عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر کافی مایوس ہو رہے تھے اور مسلسل بغاوت کر رہے تھے اور آوازیں بلند کر رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ ادھر کائی قبیلے کے اندر منگولی سپاہی سب کو قابو میں کر لیتے ہیں، سب کے ہتھیار وہاں سے چھین لیتے ہیں۔ عثمان صاحب کے خاص سپاہی وہاں پر مداخلت کرنے لگتے ہیں تو ان کو بھی قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ بالا خاتون اور دوسری خواتین یہ منظر دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہیں۔ قبیلے میں مکمل طور پر بغاوت پھیل چکی تھی اور پھر منگولی سپاہی اوپر چڑھ کر کئی پرچموں کو بھی نیچے اتار دیتے ہیں۔ علاؤدین یہ دیکھ کر کہتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ اس پرچم سے ہٹاؤ۔ جہر کتائی بھی وہاں پر مداخلت کر رہا تھا لیکن سب سپاہیوں کو وہاں پر قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ سپاہی کئی پرچموں کو اٹھا کر علاؤدین صاحب کو دیتے ہیں۔ علاؤدین اسے چومنے لگتا ہے۔ قبیلے کے سارے ہتھیار منگول اکٹھے کر لیتے ہیں اور گھوڑا گاڑی پر لادنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب برہان بھی منگولی ٹھکانے پر موجود تھا، اس کو وہاں پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ ادھر دوسری جانب منگولی کمانڈر اولوگان عثمان صاحب کو قید کر کر ہر قبیلے سے لے کر جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور قبیلے میں پہنچتا ہے۔ قبیلے کے لوگ عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آپ نے عثمان بے کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ بوڑھے بچے خواتین سب عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ منگولی سپاہی ان کو روکنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم ان معصوم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ انہیں بالکل بھی مت چھونا اولوگان۔ منگولی نوکر ہر ایک فرد کی گردن پکڑ کر عثمان صاحب کی جانب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ اپنے سردار کا چہرہ دیکھو، عثمان صاحب کو دیکھو۔ جس کے بعد وہ بچوں کو بھی اٹھا کر عثمان صاحب کی جانب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولو اور عثمان صاحب کو دیکھو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اسے چھوڑو، تم معصوم لوگوں سے کیا چاہتے ہو کتے؟ عثمان صاحب بچی سے کہتے ہیں، پیاری تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اولوگان کہتے ہیں، دیکھو اپنے سردار کا حال، وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس حال میں ہے اور تم اس کے غرور کی وجہ سے اس حالت میں ہو، تم بیمار ہو، تم لوگ کمزور ہو۔ عثمان صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ توق جلد یا بدید ٹوٹ جائے گی۔ اولوگان یقیناً میں تمہارے پیچھے آؤں گا، پھر تم دیکھو گے تمہیں لگتا ہے کہ تم اس ظلم سے بھاگ جاؤ گے۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب وہاں پر منگولی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو کئی پرچم اکھاڑ کر پھینک رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں۔ عثمان صاحب شدید غصے میں ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، تم فکر نہ کرو، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب لوگ وہاں پر یہی نعرے بلند کرنے لگتے ہیں۔ اور ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کر ساتھ دی گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔